أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجدد لخلقه بخلقه والزاجر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غير رمية. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الصلاة جو آیت تلاوت کی ہے سرنامہ کلام میں، اس آیت کا تعلق سورہ کہف سے ہے، جس میں اللہ اپنے ایک بندے کی مدح کر رہا ہے اور دو انعام اللہ نے اپنے اس بندے پر کیے ہیں جس کو وہ دوہرا رہا ہے. پہلا انعام تو یہ کہ وہ اللہ کی رحمت کے چھاؤں میں ہے، اور دوسرا انعام یہ کہ اس بندے کے پاس جو علم ہے اللہ نے اسے خاص اپنی جانب سے دیا ہے. یہ دو صفتیں اس بندے کی ہیں. اب یہ کہ وہ بندہ کون ہے، اسے جاننے کے لیے ذرا سے سورہ کہف سے جوڑنا پڑے گا اور تھوڑا سا اس ذیل میں اور اس سلسلے میں آیت کے پس منظر کو دیکھنا پڑے گا. واقعہ کل اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی تمام تر نعمتوں کے ساتھ دشمن کو روکتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. معجزوں کی چھاؤں میں موسیٰ اس منزل پر ہے کہ اب ہر سو بس ایک گونج ہے اور صدا ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ. جس محفل میں جائیے بس ایک ذکر ہے، موسیٰ موسیٰ. گھروں میں ایک نام کا چرچا ہے، موسیٰ موسیٰ. بچوں کو دیکھیے تو ان کا عنوان موسیٰ موسیٰ. جوانوں کو دیکھیے تو ہر زبان پہ ایک ہی نام، موسیٰ موسیٰ. بزرگ جسے موضوع گفتگو بنا رہے ہیں وہ کون؟ موسیٰ موسیٰ.
اور جب چاروں طرف موسیٰ نے اپنی شہرت کو دیکھا تو دل میں یہ سوچا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے کسی اور کو بھی دیا. آپ سلامت رہیے. ابھی موسیٰ نے اس کا اظہار اپنی زبان پر نہیں کیا, دل میں سوچا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے کیا ایسا کسی اور کو دیا. اب تک بات دل ہی دل میں ہو رہی تھی. اب ایک دن ہوا یہ کہ کسی محفل میں موسیٰ کی صدارت رکھ دی اور موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور تذکرہ علمی چڑھا ہوا ہے. ایسے میں ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا, اے موسیٰ, جو علم اللہ نے آپ کو دیا کیا آپ کے علاوہ کسی کو دیا؟ تو دو پل کے لیے موسیٰ ٹھہرے اور کہنے لگے, نہ, میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا, میں کسی کو نہیں جانتا کہ جس سے زیادہ, جس کو مجھ سے زیادہ اللہ نے علم دیا ہو. لیجیے محفل برخاست ہو گئی, موسیٰ گھر آ گئے. موسیٰ کے آنے سے پہلے جبریل منتظر تھے اور اللہ کا کوئی پیغام لے کر موسیٰ کے پاس آئے. اب یہ سب روایات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. موسیٰ کو آ کر کہا, کیوں بھائی موسیٰ, یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہاری موجودگی میں کوئی تم سے بڑا عالم نہیں ہے؟ نہیں موسیٰ, اللہ نے تم پر درود بھیجا ہے, سلام بھیجا ہے, اور بات تو اوپر درود و سلام ایک پیغام بھی پہنچایا ہے. کیا وہ پیغام کیا ہے؟ کہا اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ہی عہد میں تم سے ایک بڑے عالم کو رکھا ہے, اور اللہ کا یہ حکم ہے اگر اس سے ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے, تو بنا وہ دو دریا جہاں مل رہے ہیں جسے سنگم کہتے ہیں, وہ بندہ تمہیں وہاں ملے گا. اور موسیٰ اپنے علم کو زیادہ نہ سمجھنا, بلکہ اللہ چاہتا ہے اس سے جا کے سیکھو. آپ تھوڑی سی توجہ کیجیے, ایک منزل پر لے جانا ہے, ایک ایک جملے میں غور کیجیے. اب میں یہ ساری باتیں یہاں سے چھوڑ رہا ہوں کہ موسیٰ نے یوشع کو لیا جو کہ مسیح ہے حضرت موسیٰ کے, اور ایک پورا قرآن کا قصہ ہے کہ ایک مچھلی کا مرتبہ لیا اور ایک چھوٹا سا روٹی ڈال دیا اور سفر طے کیا اور چلنے لگے اس سے ملنے کے لیے جس سے اللہ نے ملنے کا کہا تھا. اب یہاں قرآن کہتا ہے ان دونوں نے پایا, یعنی موسیٰ اور یوشع نے پایا, ایک ایسے بندے کو آتیناہ رحمتن, جسے اللہ نے اپنی طرف سے رحمتیں دی تھی. جنگل پہاڑ پر رہنا دے, جنگل پہاڑ پر رہنا دے, مشکل کو میرے حل کرو, مشکل کشا عزیز جو ہے ذرا غور سے تقریر کو سنتے رہیے, اس لیے کہ کچھ اہم باتیں آپ کے سپورٹ کرنا ہے. قرآن کہتے ہیں فوجنا عبدا من عبادنا, موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اس کی صفت کیا تھی؟ آتیناہ رحمتن من عندنا, اسے میں نے اپنی جانب سے رحمت دی تھی. پہلی چیز اس کے پاس رحمت خدا ہے من جانب خدا, اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ علمناہ من لدن علم, اسے ہم نے خود, اللہ کہہ رہا ہے اسے ہم نے خود علمناہ, ہم نے تعلیم دی تھی. من لدن علم, اپنی جانب
سے علم لدنا کی تعلیم کسی اور کے ذریعے نہیں، خود سے سیکھی۔ علم نہ ہو، ہم نے اسے تعلیم دی تھی، میں لدنا علم، اپنے علم میں سے۔ اب یہ کون ہے آپ سب کو پتا ہے، میں تو صرف اشارے کر کے کسی منزل پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ اب کوئی اور نہیں، خضر ہے۔ کون ہے؟ حضرت خضر۔ اب ان کے لیے آپ اسی سورہ کو آگے پڑھتے جائیے۔ موسیٰ آئے اور کہنے لگے اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ تو پلٹ کر حضرت خضر نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ تمہارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ میں جان کے ترجمہ کیپیسٹی کیا ہے۔ موسیٰ تم میں استطاعت نہیں ہے، تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو علم مجھے ملا ہے تم اسے اخذ کر سکو، اس کو حصول کر سکو، اس کا اور اسے حاصل کر سکو۔ موسیٰ نے پلٹ کر کہا آپ مجھے ساتھ تو رکھیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آہستہ آہستہ سنتے رہیے۔ اب قرآن آگے بڑھا۔ قرآن کہتا ہے وہ جو خضر تھے موسیٰ ان کے پیچھے چلے اور سب سے پہلے وہ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے۔ کیسی کشتی میں بیٹھے؟ یہ قرآن کی قصہ ہے۔ ابھی تھوڑی سی کشتی آگے بڑھی تھی، خضر نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جیسی سوراخ ہوا حضرت موسیٰ نے کہا ارے یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ موسیٰ نے پلٹ کے کہا، خضر نے پلٹ کے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کیا کہا نہیں تھا آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا اچھا درگزر کیجئے، اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ لیجئے، دونوں کشتی سے اترے، جیسی کشتی پر آئے تو ایک لڑکا بچہ ایسے دوڑ رہا تھا، خضر آگے بڑھے، خنجر نکالا، اسے قتل کر دیا۔ اب جیسی قتل ہوا موسیٰ نے کہا ارے آپ نے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر قرآن نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے امر پر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اچھا لاسٹ چانس دے دیجئے، آخری موقع دے دیجئے، اگر اب میں نے آپ کے کسی فعل پر سوال کیا اور اعتراض کیا تو آپ بھلے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ چلیے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ خشکی کو طے کر کے جیسے آبادی میں پہنچے تو ایک دیوار گر رہی تھی، خضر آگے بڑھے، اس کو سیدھا کر دیا۔ جیسے سیدھا کیا تو موسیٰ نے کہا ارے بغیر اجرت کے، بغیر پیسوں کے آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا، کسی سے اجرت لے لیتے اور پیسے لے لیتے۔ اب یہاں قرآن نے بڑھ کے کہا جیسے ہی موسیٰ کا سوال تمام ہوا خضر نے بڑھ کے کہا ھذا فراق بین و بینک، اب یہ راہ جدائی ہے، اب تم آگے ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ ہم مستقل منع کر رہے تھے کہ سوال نہ کرنا، مگر بار بار تم سوال کر رہے تھے۔ اب یہاں سے تم میں اور ہم میں فراق ہے، جدائی ہے۔ اب قرآن نے بڑھ کر بتایا کہ بچھڑتے بچھڑتے موسیٰ نے کہا اچھا راز سے پردہ تو ہٹا دو، یہ جو کام کیے تھے اس کا سبب تو بتا دو۔ تو پلٹ کے جلدی جلدی سے خضر نے بتا دیا۔ جہاں تک کشتی میں سوراخ کرنے کی بات تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کشتی تھی غریبوں کی،
اور جس جگہ یہ جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ ہے جو چیزوں پر قبضہ کر لیتا ہے. ہم نے کشتی کو عیبدار اس لیے دیا تاکہ بادشاہ اسے چھین نہ لے. جہاں تک بچے کے قتل کا سوال ہے تو یہ بچہ منافق ہے اور کافر تھا، جبکہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور یہ بڑا ہو کے ماں باپ کو ستاتا تو حکم خدا سے میں نے اسے قتل کر دیا. جہاں تک دیوار سیدھی کرنے کی بات ہے تو اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ یہ دیوار کے نیچے کچھ یتیموں کا مال تھا. اللہ چاہتا تھا کہ دیوار سیدھی ہو اور یتیم ان مال تک پہنچے اور اپنا مال حاصل کر لے. بس یہ اتنی سی بات تھی موسیٰ جس پہ تم صبر نہ کر سکے. بس یہ تو دیکھیے آپ کی سنی ہوئی بات ہے، میں نے جلدی جلدی سے بیان کر دی کسی وجہ سے. ابھی موسیٰ اور خضر دونوں باتیں کر رہے تھے کہ جبریل آ گئے، اور اب دونوں نے دیکھا، ظاہر ہے کہ سمندر کے کنارے پہ ہے، انہوں نے دیکھا ایک پرندہ ہے جو اپنی چونچ سے ایک قطرہ سمندر کا اٹھاتا ہے اور پھر دوبارہ سمندر میں گرا دیتا ہے. اب جیسے ہی موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو خضر کو دیکھ کر کہا جب سب باتوں کے جواب معلوم ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیجئے یہ پرندہ قطرہ کیوں اٹھا رہا ہے اور سمندر میں پھینک کیوں رہا ہے. خضر نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا، یہ تو ہمیں نہیں پتا. ایک دم سے جبریل آئے کہ میں بتاتا ہوں سبب کیا ہے. کہا بتائیے اس کا سبب کیا ہے. کہا یہ پرندہ آپ دونوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہے، اور وہ پیغام تو اتنا ہے کہ یہ اپنی منقار میں قطرہ اٹھا کر بتا رہا ہے یہ قطرہ آپ دونوں کا علم ہے، اور یہ جو بہتا ہوا سمندر ہے محمد و آل محمد کا ہے. پہلی بات یہ کہ اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ خضر نبی ہے کہ نہیں. اب یہ اختلافی بحث ہے، کچھ علماء کہتے ہیں خضر نبی ہے، کچھ کہتے ہیں نبی نہیں ہے. مگر ایک امر پر شیعہ سنی متفق ہے، کہیے تو بتا دوں. وہ یہ کہ خضر کی رسالت پر اختلاف ہے، خضر کی نبوت پر اختلاف ہے، مگر ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے، وہ ہے ولایت. آپ سلامت رہیے جو سمجھا. یعنی نبوت پر اختلاف، رسالت پر اختلاف. اگر اتفاق ہے تو کس پر؟ ولایت پر. یعنی ابھی میں راستے میں ذرا دیکھتا آ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے بھی یہ جملے ہیں کہ ہم خضر کی نبوت پر اختلاف کر سکتے ہیں، ہم خضر کی رسالت پر اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ہم خضر کی ولایت پر اختلاف نہیں کر سکتے. یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی، جس کے پاس ولایت ہو اس کے دروازے پہ اللہ نبوت کو بھی بھیجتا ہے، رسالت کو بھی بھیجتا ہے. تو جو نبی نہ ہو کر موسیٰ کو علم دے سکتا ہے تو کوئی امام ہو کر آدم کو تعلیم دے. منزل تک لے جانے کے لیے پہلی بات جس پر شیعہ سنی کا اتفاق
وہ کیا؟ حضرت خضر ولی ہے. اور دوسری بات یہ وہ ولایت ہے کہ جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. یہ جملہ نہ بھولیے گا, اللہ نے کہا علمناہ, ہم نے تعلیم دی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے جسے خود اللہ نے پڑھایا ہو, جو اللہ کا پڑھایا ہوا ہو, آپ اس کے علم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں, یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. جب تک قرآن رہے گا اور سورہ کہف کی یہ آیت رہے گی, اس وقت تک کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ خضر کا علم کیا. یعنی خضر اس منزل پر کہ اللہ موسیٰ جیسے اولو العزم, موسیٰ جیسے صاحب کتاب, موسیٰ جیسے صاحب شریعت کو ان کے پاس بھیجے. یہ قصہ ہو گیا, قرآن نے قید کر لیا, واقعہ تمام تاریخ بڑھ گئی. موسیٰ کا عہد گزرا, عیسیٰ کا عہد آ گیا, تاریخ پھر بڑھ گئی. عہد عیسیٰ ختم ہوا, عہد رسول آیا, تاریخ بڑھ گئی. عہد رسول خراب تمام ہوا تو بحث چل گئی کہ اب رسول کا وارث کون. تھوڑی سی توجہ کیجیے, نبی کا عہد گزرا, اب اختلاف یہ کہ نبی کا وارث کون. اختلاف ہے لوگوں کے درمیان کہ علی کو مانے یا کسی اور کو مانے. بھائی ہے نا اختلاف امت کے درمیان, آج تک اختلافی موضوع ہے کہ بعد رسول کسے مانے. پہلا یہی اختلاف چل رہا تھا. علی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں بیٹھے, آنے والا ایک جوان وجی چہرے والا مسجد میں داخل ہوا. سلمان بھی بیٹھے اور جس امام کی مجلس میں بیٹھے وہ بھی پہلو میں بیٹھے ہیں, اور ابھی زیادہ عمر نہیں ہے, جوانی کا عالم ہے, علی کے پہلو میں ہے. اب وہ جو جوان آیا اس نے کہا آپ ہے علی. علی نے کہا آپ کی خلافت پر لوگوں کو اختلاف ہے اور اعتراض ہے. علی نے کہا ہوتے ہو تم بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے. بھائی مشکل تو نہیں ہو رہی باتیں, میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی تم بتاؤ تمہارا اختلاف کیا ہے اور تمہارا مسئلہ کیا ہے. کہ میرے 3 سوال ہیں, اگر تو آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب دیے تو ابھی میں آپ کی ولایت کا کلمہ پڑھ لوں گا, ابھی کلمہ پڑھوں گا اور آپ کی بیعت کر لوں گا. علی نے کہا اچھا یہ بتا تیرے سوال کیا ہے, لطف لیجیے گا, تیرے سوال کیا ہے. اس نے جیسے اپنے 3 سوال دوہرائے, علی نے مسکرا کر کہا پھر تو ان سوالوں کا جواب میرا یہ بچہ حسن دے دے گا. کیا سن رہے ہیں؟ ایسی ٹھنڈی نہیں, ذرا جوشیلی سلامات پڑھیے آپ. مجلس ہے اپنے اس آج کے سلسلے کی 3ری مجلس ہے, تو آپ کو کہیں سے لگ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں, لیکن آپ لگ رہا ہے صبح سے اتنی مجلسیں سن چکے ہیں کہ اب سلامات بھی نہیں پڑھی جا رہی. پہلو میں بیٹھا ہے, یہ ان سوالوں کے جواب یہ بچہ دے دے گا. اس نے اپنے سوالوں کو دوہرایا, کہا اچھا شہزادے آپ جواب دیں گے تو میں ذرا سوال کو پھر دوہرا دوں. کہا پوچھ. اب سوالات سنیے.
کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ پہلا سوال، جب انسان سو جائے تو روح کہاں جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر انسان کو کوئی یاد چیز بھول جاتی ہے اور کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اکثر بچے اپنے ماموں سے ملتے ہیں یعنی ننیال پہ جاتے ہیں، اور اکثر بچے اپنے چچاؤں کی شکلوں پر جاتے ہیں یعنی ننیال پر جاتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ سنیے سوال، اصل کا ہو گئے سوال کا ہو گئے کا آپ سن جواب۔ جہاں تک تیرے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ سوتے ہوئے انسان کی روح کہاں جاتی ہے، تو سن، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح ریح سے معلق ہو جاتی ہے اور ریح ہوا سے معلق ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ٹہل جاتی ہے۔ بس اگر اللہ ارادہ کرتا ہے یہ سوتا ہوا اٹھے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ ارادہ کرتا ہے یہ سوتا ہوا اٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ روح بدن روح کو کھینچتا ہے، روح ریح کو کھینچتی ہے، ریح ہوا کو کھینچتی ہے اور سوتا ہوا انسان اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا ارادہ ہو کہ اب یہ اٹھے ہی نہ تو ہوا ریح کو کھینچتی ہے، ریح روح کو کھینچتی ہے اور روح اڑ کے ملائے اعلیٰ کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ حیرت، پورا مجمع حیرت میں ہے، اس لیے کہ بچہ جواب دے رہا ہے۔ جہاں تک میرا دوسرا سوال ہے کہ انسان بھولی ہوئی چیزیں یاد کر لیتا ہے اور یاد چیزیں اسے کبھی ذہن سے نکل جاتی ہے، تو اس کا جواب سن، اللہ نے دل کو ایک ظرف میں رکھا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، دل یہ اس طرح ہے کہ گویا ایک برتن میں اللہ نے اس دل کو قرار دیا ہے۔ بس جو شخص ہم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے دل پر ڈھکن لگ جاتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہا اگر کوئی چاہے کہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے تو جیسے ہی ہم پہ درود پڑے گا ڈھکن ہٹ جائے۔ فرما ہے ان کے لیے امام کی طرف سے ایک فارمولا، اور وہ فارمولا کیا کہ جن بچوں کا حافظہ کمزور ہو انہیں کثرت سے درود پڑھائیے، اور یہی تعلیم بڑوں کے لیے بھی ہے، بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، جو جوان بیٹھے ہیں، یعنی حافظہ کمزور اسی کا ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کا ذکر چھوڑ دے اور جو کثرت سے محمد و آل محمد پر درود پڑے اور ان کا ذکر کرے، اس کا حافظہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام نے کہا دل ضبط میں قید ہے، کبھی اس پہ ڈھکن آ جاتا ہے، اگر چاہتے ہو بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے درود پڑھو، ڈھکن ہٹے گا، یاد آ جائے گا۔ اور دیکھیں بزرگ تشریف فرما ہے، ہم اکثر یہی کرتے ہیں، مثلا کوئی بات بتانے لگے، کیا بتانا، ارے درود پڑھیے، یہاں درود پڑھا بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی، یہ ہے کمال درود کا۔ اور سن، جہاں تک اب ذرا یہاں پہ غور کیجیے گا، اس لیے کہ بس میں اشارتاً یہ بات کر سکتا ہوں، باقی تفصیلات کتابوں میں دیکھیے۔ جہاں تک
کہ کچھ بچوں کی شکلیں ننیال پہ جاتی ہیں اور کچھ بچوں کی شکلیں دریال پہ جاتی ہے، تو اس کا سبب سن، ماں کے رحم میں کچھ رگیں حکم خدا سے بنی ہوئی ہے، بس اگر نطفہ ان رگوں پر چلا جائے کہ جو ددیال کی رگیں ہیں تو بچہ ددیال میں جاتا ہے۔ میں ویسے اشارے ہی کر سکتا ہوں، ذرا سا گردنوں کو ہلائیے تاکہ مجھے احساس ہو کہ بات سمجھ آ گئی۔ یہ مشکل منزل ہے کہ اگر وہ نطفہ کہاں پر چلا جائے، ان رگوں پر جو ددیال یا ننیال کی رگیں ہیں، جس پر پڑ جائے بچہ اسی شکل پر چلا جاتا ہے۔ پر جیسے ہی جوان نے یہ سنا، ایک بار حسن کا بازو تھاما، کہا میں تو علی کے حوالے سے خلافت کا پوچھنے آیا تھا، اگر ابھی علی نہ ہوتے تو میں گواہی دیتا تو ہی رسول کا بلا فصل خلیفہ۔ خلیفہ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ علی کے بعد تو اب آگے اسے کچھ نہیں بتایا۔ ایسا حسن کے جملے سن کے متاثر ہوا، کیسے سنے کہ حسن پہ ٹھہرا نہیں، کہ حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد سجاد، سجاد کے بعد باقر، باقر کے بعد قاسم علیہ السلام، سب کے نام لیتے لیتے امام زمانہ کا نام لیا، علی کے قدم چومے، اٹھا اور چلا گیا۔ علی نے کہا سلمان دیکھو کہاں گیا؟ سلمان اٹھے پیچھے، اب جیسی دروازے پہ دیکھا، اب مولا وہ تو غائب ہو گئے، مولا وہ تو غائب ہو گئے۔ سلمان آ کر بیٹھے، علی نے کہا سلمان پہچانا کون تھا؟ آپ سلامت رہیے، یہیں تک تو لانا تھا۔ کہ سلمان پہچانا کون تھا؟ پہلے آپ ہی بتائیے۔ کہا یہ خضر تھا۔ وہ تعلیم لینے اگر کسی کے دروازے پر آئے، وہ حسن مشتبہ ہے، علم نہ بھولیے گا۔ وہ علمنا ہو من لدنا علما، ہم نے اپنی جانب سے خضر کو پڑھایا۔ تو اب خضر کا کیا علم ہوگا مجھے نہیں پتا، میں طے نہیں کر سکتا، مگر میں اتنا طے کر سکتا ہوں کہ موسیٰ سے زیادہ ہے۔ تھوڑا سا بولیے اگر بات سمجھ آ رہی۔ میں نہیں طے کر سکتا کہ خضر کا علم کیا، مگر میں یہ طے کر سکتا ہوں کہ خضر کا علم کیا سن رہے ہیں آپ؟ خضر کا علم موسیٰ کے علم سے زیادہ، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ تعلیم لینے آئے یہاں۔ تو اب جب میں یہ سوال کروں کہ خضر کا علم زیادہ کہ حسن کا علم، آپ سلامت رہیے، تو مجھے حق ہے نا کہنے کا کہ حسن کا علم خضر کے علم سے زیادہ۔ تو جب خضر اور حسن کے علم کا مقابلہ نہیں
علم اور خضر کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ارے بھائی یہاں تو مقابلے کی بات ہے, موسیٰ تو فہرست میں نہیں آ سکتے. میں نعوذ باللہ کوئی توہین نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ علم امامت کیا ہے. چلیے ایک حدیث سنا دوں, اگر کہیے, تاکہ علم امامت سمجھ آئے اور تقریر آگے بڑھ جائے. موسیٰ کا علم بہت ہے, کوئی شک نہیں. آدم کا علم بہت ہے, کوئی شک نہیں. یعنی اگر قطرہ مل جائے علم آدم کا, قطرہ مل جائے علم موسیٰ کا, تو شاید جسے قطرہ ملے اس کی نسل میں سب عالم آ جائے. آپ سن رہے ہیں؟ مگر یہی علم جب علی کے علم کے مقابلے پر آئے, تو اب یہاں پر منزل احتیاط ہے. آپ پوچھے دلیل تو میں دلیل دیتا ہوں. طارق علی کا صحابی ہے اور علی کہہ رہے ہیں یا طارق الامام کلمۃ اللہ. اتنا آہستہ جملہ سنا, اے طارق امام اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کا کلمہ. الامام کلمۃ اللہ. علم الانبیاء فی علمہم, وعز الاولیاء فی عزہم, وسر الاوصیاء فی سرہم, کالقطرۃ فی البحر. آپ سلامت رہیے. والذرۃ فی القہر. کر دوں ترجمہ. علی نے کہا اے طارق, امام کا علم انبیاء کے علم کے مقابل. میں کچھ کہہ رہا ہوں, بیٹے میری جان کیوں کھڑے ہو, تشریف رکھو. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھو, تو مشکل نہیں ہے, ادھر دیکھیے. طارق امام اللہ کا کلمہ ہے. علم الانبیاء فی علمہم, امام کا علم نبی کے علم کے مقابل وسیع, جو انبیاء کے وسیع ہیں ان کے راز امام کے راز کے مقابل, اور جو اولیاء ہیں اولیاء ان کی عزتیں امام کی عزت کے مقابل. کیسے جملہ سنیں گے؟ ایسے ہے جیسے سمندر میں قطرہ. اب بھائی سب نبیوں کا نام لیا تو اس میں ہر نبی کا نام آئے گا سوائے رسول اللہ کے. آدم کا علم اس فہرست میں, نوح کا علم اس فہرست میں. تو کہہ دو جملہ اگر یہ عادت ہے, آدم اپنے علم کی بنیاد پر مسجود ملائکہ بنے, تو جس کے پاس قطرہ ہے اسے فرشتے سجدہ کرے, جو سمندر ہے اسے کیا. آپ اس تناظر میں علم حسن دیکھیے. دیکھیے اب میں کیا کروں, میرے ساتھ مجبوری اتنی ہوتی ہے کہ میں تمہید باندھتے باندھتے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کب گھنٹہ گزرنے کو ہو جاتا. آدھا گھنٹہ گزر گیا, ابھی میں موضوع پہ آیا ہوں, آدھا گھنٹہ گزر گیا. اب ابھی تو میں آیا ہوں اس بات پہ جو بتانا ہے. اصل کا علم اس منزل پر کہ وہ خضر جو موسیٰ کو تعلیم دے, وہ علم میرے در حسن پر آئے. کیا سن رہے ہیں؟ اللہ
آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ سب کی طرف جو ہے اب دیکھیے ان کیا ہے کھڑے آپ کے دوسرے امام اور ایسے میں مجمع لگا ہوا ہے، بہت توجہ۔ ایسے میں دیکھا کہ ایک گائے ہے جسے قصاب لے کر جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، اور امام بیٹھے اور اصحاب کا مجمع ہے۔ ایسے میں امام کی نظر جیسی گائے پہ پڑی اور قصاب لے کے جا رہا ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اس گائے کے شکم میں بچہ ہے۔ اس گائے کے شکم میں بچہ ہے اور بچے کے ماتھے پر سفید رنگ کا نشان ہے۔ آپ سلامت رہیے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہ فائدہ ہے امام کو امام ماننے کا، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم یہ فائدہ امام نے کہا کہ اس کی دو محنت دو کا بھی جو آخری حصہ ہے وہ بھی سفید ہے۔ اب امام کوئی حسینی مشن میں بیٹھے تھوڑی بتا رہے تھے کہ ایسی آپ کی طرح سب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے امام کے۔ اب وہ شکی مزاج بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ سن تو لیا، اس سے یہ پتہ چل گیا امام کے ساتھ بیٹھنے پر بھی بہت لوگوں کا شک دور نہیں ہوا۔ تو اگر آج کوئی شک کر رہا ہے ان کے فضائل پر، ارے بھائی ساتھ بیٹھنے والے دیکھ کر شک کر رہے ہیں۔ آج تو دائرے کتنا عرصہ بیت گیا، اب ان میں سے 3-4 اٹھے بہانہ بنا کر آتے ہیں ہم چلے۔ اب وہ قصاب کے پیچھے گائے کے پیچھے جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا نا بقرعید پہ گائے کے پیچھے وہ پیچھے قصاب پہنچا، اس نے ذبح کیا تو اب اسے بھی حیرت ہوئی کہ واقع اس کے پیٹ میں سے گائے کے بچہ نکلا۔ اب جو امام نے بتایا تھا اب یہ کبھی ان کے سر اب جو امام نے بتایا بالکل ویسا، اور امام نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ گائے کے جو بچہ ہے وہ مادہ ہے، یعنی اس کی جنس بھی بتا دی کہ مؤنث ہے۔ اب یہ سب دیکھ لیا، اب وہ دوڑے پہنچے امام کے پاس، اور دیکھیے شک سمجھے گا شک کیا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا، جو سنا وہ 100% ویسا پایا۔ اب کیا کرے، موت تو آئی ہوئی ہے اور کسی طرح فضیلت کو کھٹائے، اب ان سے ہضم نہیں ہو رہا، ہم نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا، آئے کہا بھائی جو آپ نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا۔ امام نے کہا تو مشکل کیا ہے، اب سنیے منزل۔ دیکھیں آپ لوگ، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں جوانوں سے، بزرگوں سے تو سیکھا ہے، یہ جب اہل بیت کے فضائل سن کر ہضم ہو جائے نا، اس پہ شکر ادا کیا کیجیے۔ یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے، یہ وہ امر ہے کہ جسے ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ آپ کر گئے، سن گئے، اور پھر سننے کے بعد جو چہرے پہ شادابی ہے، اس پہ تو سجدہ بنتا ہے۔
یقین بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا ویسے ہی پایا. امام نے کہا تو مشکل کیا ہے؟ آپ دیکھیے فضائل کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آیت پڑھی. آیت کیا پڑھی؟ قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان میں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اب ترجمہ سنیے. آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہے جو جانتا ہے رحموں میں کیا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے تقریر سن رہے ہیں. اس نے شکی طور پر اس آیت کو پیش کیا اور کہا اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اللہ ہے جو جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. امام نے کہا کیا مشکل کیا ہے وہ بدلا کا قرآن میں تو اللہ نے کہا اللہ ہے جو جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا وہ سچا ہوا. اب میں سمجھ نہیں پا رہا کہ منزل کیا ہے. یہ ہے علم. ایک بار امام نے مسکرا کر کہا سن یہ اللہ نے یعلموں تو کہا ہے اپنے علم کا بتا دیا ہے. اس کے علم کا اظہار ہم سے ہوتا. علی کے نام سے چلتے ہو تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا. خدا تو حشر و دوزخ میں جلا ہے کہ تمہیں علی کا نام لے کے یہی جلاؤں گا تمہیں. لمبی لمبی داڑیوں والے مشکو حرامی بولوی مجھ سے پوچھتے ہیں کیسے یہ علی کا ملک سینوں ٹوک کے کہتا ہے ایسے. یوں ہی بیدار اور شاداب رکھے. آئیے اسی بات پر کیا ہوا. اس نے کہا اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے یعلم ما فی الارحام. اللہ ہے جو جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. امام نے کہا سن ہم اللہ کے علم کے اظہار کا مرکز ہے. اب وہ جملہ جس کے لیے میں نے پوری تمہید باندھی تھی اور یہاں تک لانا تھا وزن برداشت کر لیں گے. امام کا جملہ ہے اگر کرے تو میں پیش کر دوں نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں کر دوں. امام نے فرمایا سن ہمیں اور ہمارے جن کو جو اللہ نے علم دیا نہ وہ کسی مولا کے مکلف کو ملا نہ نبی مرسل کو ملا. سمجھنے آ چکا کہ آسن کے کلام پر علی کی داد ہو چکی. اب آپ داد دے نہ داد دے تو آپ پر ہے. جملہ سن لیجیے. حج کا موسم ہے. حج کا موسم ہے اور حسن ابن علی طواف کر رہے ہیں. طواف کر رہے ایسے میں امیر شام کا مشیر اس نے آ کر امام حسن کے سامنے دو تین برے جملے کہے اور توہین آمیز جملے کہے. آخری جملہ ہے تقریر کا. اس نے اب وہ کتابوں میں دیکھیے گا میں ممبر پہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے تو توہین آمیز جملے ہیں. ایک دو جملے اس نے سنیے. اس نے کہا حضرت تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ دین یہ جو اسلام دین اسلام ہے یہ تمہارے اور تمہارے باپ کی وجہ سے قائم ہے. اب اس کی بات دیکھیں. بولتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے یہ دین تمہارے اور تمہارے باپ کی وجہ سے قائم ہے. نہیں حسن ایسا نہیں ہے بلکہ دین کی جو دیوار تھی وہ کمزور ہو گئی تھی. اسے ہمارے حاکم نے مضبوط کیا. آپ سمجھ گئے نا کیا کہنا چاہتا بھائی گردن ہدایت سمجھ گئے نا. اسے ہمارے حاکم نے سیدھا کیا.
دین میلا ہو چکا تھا، اسے ہمارے حاکم نے صاف کیا. اب وہ اپنے حاکم کی مزاح کر رہا ہے، اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ یہ اور وہ یہ، مستقل اس سے باتیں کی. حسن سنتے رہے. جب حسن سن چکے، اب حسن کا شروع ہوا کتاب. بات بھولیے گا نہیں، آخری جملے تقریر کے اب پورا حاجیوں کا مجمع لگا ہے. یہ جملے کہہ چکا، وہ بھی سب نے سنے. اب وہ بات سمجھے جو میں نے کہا، حسن کو بچپن ہی سے علی خطبے دلوایا کرتے ہیں. میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا. آخری جملہ یہی مشق ہے. ایک تو یہ کہ علی کے سامنے خطبے، اور پھر یہ کہ امام ہے اور علم لدنی کا وارث ہے، یعنی اللہ کی جانب سے سیکھ کر آیا ہے. تو ویسے جب زبان گویا ہوگی، بھائی لسان اللہ ہے نا حسن، جیسے علی لسان اللہ ویسے حسن لسان اللہ. آخری جملہ جیسے وہ بات پوری کر چکا، حسن نے کہا ہو گئی تیری بات؟ اس نے کہا، حسن نے کہا سن، اب سن. قرآن میں جہنمیوں کی کچھ نشانیاں ہیں. آپ سلامت رہیے. یہاں سے بات کو شروع کیا امام حسن نے، کہا قرآن میں جہنمیوں کی کچھ نشانیاں ہیں. کیا جملہ کہا مولا، میں قربان آپ کے جملے پر. کہا قرآن میں جہنمیوں کی کچھ نشانیاں ہیں، جس میں ایک واضح نشانی یہ ہے وہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور دشمنوں سے محبت. پہلی نشانی یہ کہ جس کی تو محبت کا تن بھر رہا ہے فیصلہ کرتے ہیں. یہ جہنمیوں کی نشانی. اب آگے بڑھے. امام نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو قریش کی گردنوں کا گلو بند ہوں. کیا کیا کنایا استعمال کیا ہے امام نے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں قریش کی گردنوں کا گلو بند ہوں. اور پھر امام نے بتایا میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا فصل ہوں، میں رسول کا وارث ہوں. مستقل امام جملے کہتے رہے. آخری جملہ جیسے ہی اب اس نے چونکہ توہین کی تھی، اس نے توہین کی تھی تو توہین کا جواب تو دینا تھا. کہ جہاں تک تیرا تعلق ہے، میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا اور آپ کے حوالے جیسے چاہے سنیے گا. امام نے پہلے اپنا شجرہ سنایا، میں رسول کا بیٹا، میں زہرا کا بیٹا، میں علی کا بیٹا. کہا جہاں تک تیرا تعلق ہے، اب میں کیا کہوں کہ تم لوگ ہوتے کسی کے ہو، مشہور کسی کے نام. امام نے وہی برملا جواب دیا. اب انشاءاللہ دیکھیے وقت ملا تو شاید پہلی ربیع الاول کو بھی ہم یہاں خطاب کریں گے. تو کوشش رہے گی اگر سب آئے، ایک بھی غائب نہ ہوا تب یہاں سے تقریر آگے بڑھے. ایک بھی گیا تو موضوع بدل جائے. اب یہ آپ پر ہے، موضوع سنتا ہے تو سب مجلس کے بعد ایک دوسرے سے کہتے کہ پہلی کو آ جانا، اگر تقریر یہیں سے آگے بڑھوانی. ایک بھی غائب ہوا، دیکھیے یہاں سے بیٹھ کے سارے چہرے نظر آتے ہیں. میں تو ایک ایک کو پہچان کیا، جان گیا. اب انشاءاللہ تقریر یہیں سے پہلی کو بڑھ جائے گی. سلامات پڑھیے ذرا.
علم حسن، گویا رسول اللہ کے علم کا اظہار ذات حسن سے ہوا، اللہ کے علم کا اظہار ذات امامت سے ہوا۔ یہ ہے علم کی وہ منزل کہ پہاڑ والے حسن سے مقابلے بازی میں ہر طرف چاہا کہ قد سے قد ملا کر کھڑے ہو، مگر جب بات علم کی آئی تو اب سارے قد پست ہو گئے، قد امامت بلند ہوا۔ یہ منزل علم امامت ہے۔ بس آپ سلامت رہیے، بڑی محبت سے سنا تو جہاں اللہ کی طرف سے علم بہت ملا، وہیں پر ان کے مقدر میں مصیبتوں کا بھی زیادہ ہے۔ اور یہ بھی امامت جی کی رضا پر مشتمل تھا کہ ہر امام نے اپنی شہادت کو خدا کے اذن سے قبول کی۔ آپ کی ہائے بلند ہو گئی، ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے درمیان ایک تابوت آنے والا ہے۔ وہ تابوت دیکھ کر ذہن اس تابوت کی طرف چلے جاتے ہیں اور دل پکار کر پوچھتا ہے کہ جب ہم سے یہ تیروں بھرا تابوت دیکھا نہیں جا رہا، زینب نے کیسے حسن کا جنازہ دیکھا؟ آپ کی ہائے بلند ہو گئی، دو جملے کہتے ہیں اور تقریر کو تمام کرنا ہے۔ بڑے مصائب ہیں حسن مجتبیٰ کے، اس لیے کہ زہر ملنے کے بعد جب جگر جلنے لگا اور ٹکڑے کٹ کٹ کر دشت میں گرنے لگے تو کہتے ہیں اسے اپنی آنکھوں سے قاسم بھی دیکھ رہے تھے۔ جو رونے آیا ہے اس کے حوالے جملے ہیں اور بڑے مصائب ہیں، مگر اب آپ کی چیخیں بلند ہو جائیں گی۔ ایسی بات بتاتے جا رہا ہوں، ایک ذاکر امام حسن کی مصیبتیں پڑھ کر اپنے گھر آ کر سو گیا، خواب میں دیکھا حسن آ گئے اور دہن سے لہو جاری۔ تجھے میری مصیبت نہیں پڑی، پھر بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا مولا میں جتنی مصیبتیں جانتا تھا میں نے سب پڑھ دی، مولا میں نے یہ بھی پڑھا آپ کو زہر ملا، مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے، مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے لاشے پر تیر لگے، مولا میں جو مصیبت جانتا تھا میں نے پڑھ دی، مگر آپ بتائیے نا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ عزادارو رو رہے ہو نا، بتاؤ حسن مجتبیٰ کی مصیبت کیا ہے؟ کہتے ایک بار امام حسن نے خواب کے عالم میں اپنے سر سے امامے کو اتارا اور رو کر کہا تو نے جتنی مصیبتیں پڑھی بے شک تو میری مصیبتیں ہیں، مگر سن میں تجھے اپنی سب سے بڑی مصیبت بتاتا ہوں۔ اب وہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ رو کے کہا جب میں چھوٹا سا تھا میرے ماں کے دروازے پر آگ جل رہی تھی اور ایک بار وہ جلتا ہوا دروازہ اماں پہ گرا، اماں پکار کے کہتی تھی فرزا، یہ حسن مجتبیٰ کی بہت بڑی مصیبت ہے جسے امام نے خود بتایا۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، بس آخری جملے سنیے، اس پہ تابوت آ جائے گا، بہت رکتامیں جملے ہیں، قدر کر کے گریہ کر لینا۔ راویہ ہے حضرت زینب، اور میں نے اپنے بزرگ علماء سے سنا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے اور جنازہ لوٹا تو زینب نے حسن سے زیادہ حسین کو دیکھنا شروع کیا، اور کبھی بھائی کا بازو تھامتی ہے، کبھی بھائی کے رخسار پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ فرزا نے بڑھ کر کہا اے زینب جنازہ حسن کا رکھا ہے، پھر یہ سبب کیا ہے؟ اب جملے
सुन लो, कहा बीबी मैं बहुत छोटी सी थी और अम्मा ने ये बात मुझे बताई थी। पंजतन बैठे थे, जिब्रील आए जिनके हाथ में 5 कफन थे। शाबाश, आखिरी जुमला, जिब्रील 5 कफन लेकर आए और जिब्रील के हाथ में ताबूर भी थे। एक बार रसूल अल्लाह के करीब आए और एक कफन आगे बढ़ाया ताबूर के हमरा, कहा अल्लाह के नबी ये अल्लाह ने आपके लिए भेजा है। नबी ने रखा, आप जिब्रील अली की तरफ बढ़े, कहा ये कफन आपका। आप ज़हरा की तरफ बढ़े, कहा ये कफन काफूर आपका। एक एक करके एक एक कफनों काफूर दिए, मगर जब हसन की तरफ बढ़े 2 कफन 2 काफूर हसन की गोद में रख लिए। हुसैन देखते रहे, हुसैन को कफन न दिया, हुसैन को काफूर न दिया। अरे माँ थी ना माँ, एक बार कलेजा फटा, कहा भाई जिब्रील, ऐ जिब्रील तुम हसन के लिए क्यों बनाए? रो के कहा अल्लाह ने यही भेजा है। एक बार कहा बाबा इसका सबब क्या है? रसूल ने एक जुमला कहा, कहा ज़हरा हसन अमीर है, हुसैन गरीब। क्या मातम कर रहे हैं, क्या गिरिया हो रहा है? आखिरी जुमला का ज़हरा हसन अमीर, हुसैन गरीब। ज़हरा ने ज़ैनब को बता दिया। अब ज़ैनब को ये बात हाफ़िज़े में महफूज हो गई, भैया हसन अमीर, भैया हुसैन गरीब। लो रसूल का जनाजा उठा, ज़ैनब देखती रही और कहती रही हसन अमीर, हुसैन गरीब। माँ का लाशा उठा, ज़ैनब ने कहा हसन अमीर, हुसैन गरीब। कूफे में अली का जनाजा उठा, ज़ैनब ने कहा हसन अमीर, हुसैन गरीब। अरे अभी जो मदीने से हसन का जनाजा चला, ज़ैनब कह रही थी हसन अमीर, हुसैन गरीब, मगर जब तीरों से छलनी